وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں. اب جن جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اسٹیج کے سامنے نیچے تشریف فرما ہے. اپنے سامنے گنجائش پائیں، تھوڑا آگے آگے تشریف. جزاک اللہ. قابل صدر اکرام و تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، گرامی قدر سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور اگر سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ مبارک پروگرام جو جامعہ عزیزیہ دارالقرآن کا سالانہ پروگرام ہے، اور آپ حضرات سن چکے ہیں کہ آج اس عظیم ادارہ سے 97 طلباء اور طالبات جن کی پسلیوں میں، جن کے سینوں میں اللہ نے اپنی آخری اور ناریب کتاب محفوظ کی، یہ دولت حاصل کر کے فارغ ہو رہے ہیں. میں سب سے پہلے اس ادارہ کے محتمم حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم، ان کی رفقاء اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر یہ فیض ہے ہمارے مخدوم و محترم، مخدوم العلماء، مخدوم القراء، حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، جن کی برکت سے آج نہ صرف فیصل آباد شہر میں بلکہ پورے ملک میں قرآن مجید کی ایک بہار ہے. اللہ رب العزت حضرت کی یہ مسائی جمیلہ قبول فرمائے، ان کی صحت عمر میں برکتیں نصیب فرمائے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ دینی مدارس کی برکت ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان میں وفاق المدارس اور غیر وفاق کے تحت چلنے والے مدارس سے ایک سال میں تقریباً قرآن مجید کے 1 لاکھ حافظ تیار ہو رہے ہیں. او الحمدللہ. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر سنائی کو خاص خوشی کے اظہار نہیں کیا.
دنیا میں تو ہم جھوٹی خبروں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پنڈی میں قریب ایک وزیر صاحب نے اعلان کیا کہ اس گلی کی پلی کے لیے میں 3 لاکھ روپے دوں گا۔ ایک ریڑھی والا اٹھا، اس نے کہا میں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ لوگوں نے کہا تو کہاں سے دے گا؟ اس کا اس کیڑے دینے تو اس لیے بھی نہیں ہے، تو اعلان ہی کیا تو میں بڑا وہاں تو جھوٹی خبروں پر اتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو سچی خبر ہے کہ الحمدللہ ان دینی مدارس سے، ان بوریوں اور چٹائیوں سے، ان مدارس کی در و دیوار سے الحمدللہ قوم کو 1 سال میں 1 لاکھ حافظ اور 20,000 عالم اور مفتی مہیا ہو رہے ہیں۔ او الحمدللہ۔ آج سعودی عرب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان علماء نے، ان قرآن نے، ان حفاظ نے ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر ساری آسائشوں سے منہ موڑ کر قوم کو کیا دیا ہے۔ آج سعودی عرب میں جو عرب ملک ہے، 1 سال میں قرآن مجید کے 5,000 حافظ تیار ہوتے ہیں۔ پاکستان عجمی ملک ہے اور آپ کے ملک میں قرآن کے 1 لاکھ حافظ تیار ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت بھی تازہ ترین گنتی کے مطابق 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حرم مکہ میں اور مدینہ منورہ میں 7,500 پاکستانی قاری قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے علماء کے سپرد کیا، یہاں سٹیج پر مشائخ اعظام اور ملک کے جید علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ نے علماء کے ذمے بجلی کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، گیس کی لائن بچھانا، پاور پلانٹ بنانا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، گلیاں پکی کرنا، سڑکوں کی مرمت کرنا، یہ کام آپ نے ہمارے سپرد نہیں کیا تھا۔ آپ نے ہمارے سپرد جو کام کیا، عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، خطیب بنانا، مبلغ بنانا، مفتی بنانا، یہ کام آپ نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ بتاؤ اللہ کے گھر میں بیٹھو، مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ بولو، یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، قاری نہیں ملتا، سننا چاہتا ہوں، حافظ نہیں ملتا، مسجد بنائی ہے امام نہیں ملتا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں خطیب نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں مفتی نہیں ملتا، کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا۔ نہ صرف یہ کہ مل رہے بلکہ جہاں ایک کی ضرورت ہوتی ہے 50 موجود ہیں۔ آپ کے بچے عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان علماء نے، ان مدارس نے پاکستان کو محتاج نہیں بنایا، پاکستان کو پسماندہ نہیں بنایا، پاکستان کو لوٹا نہیں ہے، بلکہ حکومت کا ایک پائی ان اداروں پر خرچ نہیں ہوتا۔ یہ آپ مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی اور تعاون سے چلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ان مدارس نے، ان علماء نے پوری دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کیا ہے۔ ہم نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا، پاکستان کے کسی شہر میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ اس سال رمضان میں فیصل آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں آپ نے کبھی یہ اعلان نہیں سنا ہوگا کہ علماء نے یہ اعلان کیا ہو اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 تک حافظوں کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں۔ کبھی سنا ہے؟ بولو، آج تک نہیں سنا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنو گے۔ الحمدللہ یہ مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے، میں نے عرض کیا، عصری تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ ایک عرصے سے تانے ہیں، الزامات ہیں، مدارس اور علماء کے کردار کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اتنا اللہ مدارس اور قرآن کی آوازوں کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔
کہو الحمدللہ، اور اونچی آواز سے بولو الحمدللہ۔ آپ بالکل ٹھنڈے یخ ہو کر بیٹھے، کہو الحمدللہ۔ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں خصوصیت سے اسلام آباد میں جہاں مدارس کے کردار کو، علماء کے کردار کو محدود کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے لیے پلان بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان دیکھو، کچھ عرصہ پہلے حکومتی رپورٹ یہ چھپی کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے۔ حکومتی رپورٹ کہ اسلام آباد میں مدارس کی تعداد سکولوں سے بڑھ گئی ہے۔ ہم سکولوں کے خلاف نہیں، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدارس جن کی وجہ سے دین پہنچ رہا ہے، امت میں دین ہے، ہمارا دینی تشخص باقی ہے، ان کے کردار کو محدود کرنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اسلام آباد میں حکومت سیکٹروں کے درمیان گرین ایریا چھوڑتی ہے، خوبصورتی کے لیے درخت چھوڑتی ہے۔ میں نے بارہا کہا اسلام آباد کی خوبصورتی ان اسلام آباد کی خوبصورتی ان گرین ایریاز کی وجہ سے نہیں، اسلام آباد کی خوبصورتی ان دینی مدارس کی وجہ سے، جہاں صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بچے اپنی معصوم زبانوں سے، اپنی توتلی زبانوں سے، صبح سے لے کر سحری سے لے کر رات گئے تک اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ان کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں، ان کی وجہ سے آفات دور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے مصائب دور ہوتے ہیں۔ اگر یہ دینی مدارس اور معصوم قرآن پڑھنے والے نہ ہوتے، اسلام آباد کب سے دھس چکا ہوتا۔ ہمارے کرتوت اس انداز کے ہیں، لیکن اگر یہ بچا ہوا ہے ان دینی مدارس کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ ہمیں یہ اندازہ نہیں، ہم اپنے گھروں میں سوئے ہوتے ہیں، یہ معصوم بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے سحری سے لے کر رات گئے تو قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے کتنی دعائیں ہوتی ہیں ان مدارس میں، آپ کے لیے کتنے ختم ہوتے ہیں، ختم خواجگان ہوتے ہیں، کتنی دعائیں ہوتی ہیں، تہجد میں کتنی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میں اپنے مدرسے میں ایک دفعہ رات کو دیر سے آیا کسی پروگرام سے، اوپر گیلری میں بچے سوئے ہوئے تھے، سردی کا موسم، رات 1 بجے کا وقت، ٹھنڈی ہوا چل رہی، میں چکر لگانے کے لیے گیا، ایک 7-8 سال کا بچہ مانسیرے کے علاقے کا ایک ستون کے پیچھے بیٹھا ہوا، 2 زانوں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے۔ سارا مدرسہ سویا ہوا ہے، اس نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے اسے دیکھ لیا، میں پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں یہ کس کس کے لیے مانگتا ہے اور کیا کیا مانگتا ہے۔ میں کوئی 10 منٹ کھڑا رہا، اس کے ہاتھ اٹھے رہے، اس کی زبان چلتی رہی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ معصوم بچہ ہے، ماں کی گود میں رہنے کا زمانہ تھا، باپ کی شفقتوں میں پلنے کا دور تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت تھا، اس نے ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقتیں چھوڑی، بہن بھائیوں کو چھوڑا، علاقہ چھوڑا، یہاں سردی میں بوری اور چٹائی پر بیٹھا ہوا، سردی سے ٹھٹکتا ہوا، پتہ نہیں کس کس کے لیے مانگ رہا ہے اور کیا کیا مانگ رہا ہے۔ اور تو اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہوگا، تیری کتنی رحمتیں نازل ہوگی۔ یہ ایک بچہ نہیں، ایسے سینکڑوں بچے راتوں کو دعائیں کرتے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان میں وفاق المدارس کے تحت جو مدرسے چل رہے ہیں، ان میں 20 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان میں 10 لاکھ بچے اور بچیاں قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ اور اساتذہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ قرآن مجید یاد کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک چھٹی کا وقت نکال کر اور 10 گھنٹے روزانہ پڑھتا ہے، ایک آیت دہراتا ہے، ایک رکوع کو بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، ایک حافظ ایک گھنٹے میں 3 پارے پڑھ لیتا ہے، 10 گھنٹے میں گویا 30 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ ہر حفظ کرنے والا بچہ گویا روزانہ قرآن مجید کا ایک ختم کرتا ہے، تو 10 لاکھ بچے آپ کے ملک میں روزانہ قرآن مجید کے 10 لاکھ ختم کرتے ہیں۔ آپ رنگ رلیاں بنائیں، آپ تھیٹر سجائیں، آپ سینمے سجائیں، آپ خرافات اختیار کریں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں، اور یہ مدارس وہ عمل کریں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے برکتیں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے عذاب دور ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ان مدارس کی بہار میں اور اضافہ فرمائے۔ آمین۔
آمین اونچی کو اللہ ان بہاروں میں اور اضافہ فرمائے، انس کے ساتھ اللہ میں اور تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے عرض کیا باوجود اس کے کہ ایک عرصے سے اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے ان کے کردار کو محدود کیے جائے۔ کبھی کہا جاتا ہے یہ بیکورڈ ہیں، بنیاد پرست ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں، آئے دن مختلف الزامات ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک دفعہ مذاکرات ہوئی، ماہرین تعلیم انہوں نے بلائے، یونیورسٹیوں کے چانسلر بلائے، مدارس کی طرف سے مجھے بھی بلایا۔ انہوں نے الزامات کا سلسلہ پوچھاڑ شروع کر دی، کہنے لگے آپ مولوی لوگ آپ یہ خول میں بند ہوتے تھے، آپ نے اپنا ایک خول ہے، ہاں مدرسہ ہے، مسجد ہے، اپنی ایک بات چیت ہے، بس اس خول سے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے، آپ کو نہیں پتا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائیں، قومی دھارے میں لائیں۔ میں نے کہا توبہ کرو، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سیولین بھی، بیوروکریٹ بھی، 5ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، چھوٹا تاجر، بڑا تاجر، مالک، مزدور، ریڑھی لگانے والا، سائیکل کو پنچر لگانے والا، ڈاکٹر، انجینئر، تمام میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، ان کی خوشی غم میں شریک ہوتا ہوں۔ محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر میں روزانہ ہزاروں آدمی سے ملتا ہوں۔ جو کام آج میں کر رہا ہوں کل یہی میرا طالب علم کرے گا۔ میں نے کہا بخلاف آپ کے کہ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، فزکس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، کیمسٹری میں نہیں جاتے، انگلش میں جاتے ہیں، اردو میں نہیں جاتے، ہسٹری میں جاتے ہیں، اکنامکس میں نہیں جاتے، یہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو۔ آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو مین سٹریم میں میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں، رات کو کسی کو ڈرونا خواب آئے، فجر کے بعد وہ بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، کسی نے دکان کے افتتاح کرنا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہونے والی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، بیٹی کا نکاح ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، دکان چل نہ رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ملازمت کی درخواست دی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، حج میں جا رہا ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، اولاد باقی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، میاں بیوی کی ناچاکی ہو رہی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی